بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصابکم بمصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبہ. میرے بھائیوں اور دوستو، ہم نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھی ہے، اور آج آپ حضرات کے سامنے اسی آیت ایسی حدیث کے متعلق کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے، سننے اور سمجھنے کے ساتھ عمل کی بھی توفیق دے، اور غیروں تک اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچانے کی بھی اللہ تعالی توفیق دے. اللہ کا ایک نظام ہے جو ہم نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ نے اس میں وہی اپنا ایک نظام بیان کیا ہے. فرمایا کہ ما من مصیبت ما اصابکم من مصیبت، تم کو کوئی، تمہارے اوپر کوئی بلا، کوئی مصیبت تمہارے جان میں، مال میں، اولاد میں، تمہارے دین میں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کوئی ادنا درجے کی مصیبت اور پریشانی بھی، آفت بلا تمہارے اوپر نہیں آتی مگر اسی وقت جب کہ تم سے کوئی گناہ ہو رہا ہو، کوئی غلطی ہو رہی ہو. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. بہت سارے گناہوں کو تو اللہ معافی، اکثر کو تو معافی کر دیتا ہے، لیکن جب بھی کوئی برا تمہارے اوپر بلا، آفت، مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی آتی ہے تو تم سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو رہی ہے. اسی لیے اس آیت کی روشنی میں ہم تمام لوگوں کو یہ چاہیے کہ جب بھی ان کے اوپر کوئی آفت، کوئی بلا، کوئی پریشانی آئے تو سب سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ ہم سے کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے، کیا کوتاہی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت آ رہی ہے. ہمیں اپنے اعمال کا، حالات کا جائزہ لینا چاہیے، اور اگر سمجھ میں آ جائے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے تو توبہ استغفار کریں اور اب کو راضی کریں. اور اگر کوششوں کے باوجود، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کے باوجود اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کہاں سے مسٹیک ہو رہی، کہاں سے غلطی ہو رہی ہے، تو اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ ہم سے کیا غلطی ہوئی مجھے تو یاد نہیں ہے، لیکن بشر ہوں، بہت ساری غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، آپ جانتے ہیں. اللہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے. اسی لیے دعاؤں میں کہنا چاہیے اللہ ہم سے جو معلوم ہے ان گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں
شرمندہ ہیں، روتے ہیں، ڈرتے ہیں، ان کو تو معاف ہی کر دے۔ اور کتنی ایسی چیزیں ہوگی جو سرزد ہوئی ہیں لیکن مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کو پتا ہے، اس لیے اللہ ان سے بھی معاف کر دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، یا رسول اللہ علمنی دعاء، کوئی ایک دعا سکھلائیں جو نماز کے اندر ہم پڑھا کریں۔ کوئی دعا سکھائیں ایسے کہ جو اپنی نماز کے اندر پڑھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو بکر، جب تم فرض نماز پڑھو اور آخری تشہد میں درود، تشہد سب کچھ پڑھ لیا تو سلام پھیرنے کے پہلے پہلے اس دعا کو پڑھنا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ صدیق اکبر ہیں اور نبی علیہ السلام ان کو اس طرح سے دعا کرنے کا حکم دے رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا بعد رب کل الذنوب یؤخر اللہ عز وجل، بہت سارے گناہ ایسے ہیں بندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے، ڈھیل دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اللہ رب انتظار کرتے ہیں، مہلت دیتے ہیں کہ بندہ توبہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر بندہ اس وقت نہیں، بعد میں جب بھی گناہ یاد آیا توبہ استغفار کر لے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے گناہ بندہ کرے لیکن اس کو کوئی دنیا میں سزا نہ آئے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو آخرت میں عذاب دینے کے لیے جمع کرے، جو نہایت خطرناک چیز ہے۔ بندے کو چاہیے کہ کثرت سے توبہ استغفار کرتا رہے، اور رب العالمین نے بھی بیان فرماتے ہیں، لوگوں تمہارے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ہر گناہ کی سزا تم کو نہیں دیتے، اپنے فضل و کرم سے بہت اکثر گناہ تو معاف کر درگزر کر دیتے ہیں۔ تمہارا کام ہے کثرت سے توبہ استغفار کرنا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبۃ ما يدخره له ما يدخره فی الآخرہ۔ لیکن دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی گناہ کی سزا تو مؤخر کر دے، چلو آخرت میں دیں گے، یا توبہ کے لیے ہوش میں آنے کے لیے سال، 2 سال، 4 سال، 5 سال اللہ چھوٹ دیتے رہتے ہیں۔ لیکن دو گناہ ایسے ہیں کہ بندہ جب دو گناہ کرتا ہے اگر فوراً توبہ نہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی اس کو سزا دیتے ہیں، دنیا میں بہت جلد اس گناہ کی سزا اللہ اس کو دیتے ہیں۔ لیکن پوری سزا یہیں نہیں دیتے، بڑی سزا اس کی آخرت کے لیے اس گناہ کے اللہ بچا رکھتے ہیں، ما يدخر له فی الآخرہ۔ دنیا میں تو اللہ جلدی دے ہی دیتے ہیں لیکن بڑی سزا آخرت کے لیے بچا کر کے رکھتے ہیں۔ وہ دو گناہ سمجھیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ان دو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 1، اللہ کے رسول نے فرمایا البغی، اللہ کی مخلوق پر ظلم و زیادتی کرنا، یہ پہلا گناہ ہے۔ انسان کے پاس قوت ہو، طاقت ہو، پاور ہو، اپنے سے چھوٹوں پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا اور ستانا، تکلیف دینا، اس کے جان، اس کے مال میں اس کو نقصان پہنچانا، کیوں سمجھتا ہے میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ تو ایک تو ہے ظلم اور زیادتی کرنا۔
نمبر 2 آن فرمایا وقطیعۃ الرحم، دوسرا گناہ جس کی سزا اللہ تعالی دنیا میں بہت ہی جلد دیتے ہیں، وہ ہے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا، بات بات پر رشتہ داروں سے لڑ جانا، جھگڑنا، گالی گلوچ کرنا، قطع تعلقی کر لینا، ان کو بائی کاٹ کر دینا، ان کو ترک کر دینا۔ یہ 2 گناہ ایسے ہیں، ایک تو رشتہ داروں کے ساتھ غلط تعلق، قطع تعلقی کر لینا، اکڑ جانا، اور نمبر 2 ظلم و زیادتی کرنا۔ یہ 2 گناہ ایسے خطرناک ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان 2 گناہوں کی سزا اللہ دنیا ہی میں جلد دیتا ہے، اور آخرت کے لیے بڑی سزا تو بچا کر کے رکھتا ہے۔ اور جو دنیا میں سزائیں ملتی ہیں ان کی کئی شکلیں ہیں، ان میں ایک شکل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین برکتوں اور رحمتوں سے محروم کر دے، لعنت کا مستحق بنا دے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان الرحمت لا تنزل علی قوم فیہم قاطع رحم، جس خاندان جس رشتے ناطے میں قطع تعلقی کرنے والے ہوں، قطع رحمی صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ اس قوم سے اپنی رحمت اور برکت روک لیتا ہے۔ یہ بہت ہی بدترین چیز ہے دوستو۔ یہ 2 گناہ ایسے ہیں، اپنے اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنا۔ صرف ایک چیز یاد رکھیں، ایک عورت نے سنا ہوگا ایک بلی کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا، پکڑ کر ایک باندھ دیا، اس کو کھانا نہیں دیا۔ سنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، خذ عذبت امرات فی ہرۃ، ایک بلی پر عورت نے ظلم کیا، اللہ نے اس کی بنا پر اس کو جہنم کا عذاب دیا۔ اللہ کے مخلوق انسان لوگوں پر، اپنے سے کمزوروں پر جب کتی بلی کے ساتھ ظلم کرنے سے اللہ تعالیٰ اس طرح سے عذاب دیتے ہیں، تو انسان اپنے قرابت دار، اپنے بھائی، اپنے پڑوسی، اللہ کے مخلوق پر، اللہ کے بندوں پر ظلم کریں گے تو کہاں اللہ رب العالمین چھوڑے گا۔ اس لیے دوستو، اگر ہمیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچنا ہے تو سب سے پہلا عمل یہ کریں، یہ 2 عمل چھوڑیں، نہ تو کسی پر ظلم کریں اور نہ قطع رحمی کریں۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، پتہ نہیں کتنے کتنے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں انسان جب ظلم و زیادتی، اپنے کمزوروں پر زیادتی کریں اور قطع رحمی کریں۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان یاد رکھیں، اور اللہ نے جو بیان فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اسی وقت جب تم نے کوئی گناہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم تمام کو ان تمام منکرات اور برائیوں سے بچائے، نہ کبھی کسی پر ظلم کریں اور نہ تو اس قطع رحمی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔